الرحیم، میں ہوں ریاض چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شفقت، جماعت اسلامی رائے کے ادھر کے ہمارے جو یونٹ کے انچارج بھی ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ جو عوام میں مہنگائی کا جو طوفان برپا ہو رہا ہے اور روز بے روز جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ عوام پٹرول بڑھنے سے ہر چیز کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی۔ ان سے ڈاکٹر شفقت صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی روز بے روز بڑھتی ہے اور غریب عوام پستی جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے، اور آیا کہ اس کو کیسے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا اور کیسے اس کو کام کیا جائے گا تاکہ عوام دو وقت کی روٹی کھا سکے۔ جی میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ عوام کی نمائندگی کے لیے بیدار ہوئے، جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جو غریب ہے، ایون جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ اس کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ یعنی عزت سے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجوہات بھی ظاہر ہے، روز ڈسکس ہوتی ہیں کہ فلانا لوٹ گیا، فلانا کھا گیا۔ یہ سب کچھ عوام کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے۔ تو جماعت اسلامی نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم ہم عوام کے دلوں کی نمائندگی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس میں جتنی عوام کو ریلیف مل سکے، ہمارے اس احتجاج کی شکل میں جو ہم نے پہلے کیا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تھی، اب ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 21، 22، 23 کو ہم دھرنا دے رہے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر۔ لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی دھرنا دے گی، اور یہ سب کچھ ہم صرف عوام کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا ظاہر ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی ہمارا مفاد نہیں ہے۔ اور حکمرانوں کو یا جو بھی ایسا طبقہ ہے جو پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کو یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اپنی کرتوتیں، اپنی حرکات، اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ ملک نہ رہا تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہم نے ملک کو بچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں۔ اس کا ہم نے سادہ سا فارمولہ بھی دیا ہے جو بالکل قابل عمل ہے۔ جماعت اسلامی کا نام لیے بغیر یہ لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے فارمولہ ضرور دے دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غریب کو ریلیف بڑا آسان سا کام ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ ہے جو پیٹرول کی امپورٹ ہے۔ تقریباً ہمارے ٹوٹل جو امپورٹ بل ہے اس میں 50% صرف پیٹرول کی یا تیل کی امپورٹ پہ ہمارا خرچ ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو بہت بڑا ریلیف پاکستان کے خزانے کو ملے گا، ہمارا بجٹ ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے بہت آسان چند جو تجاویز ہیں وہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی دی ہیں، عوام کے سامنے بھی رکھی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑیاں بند کر دی جائیں۔ یہ جو ذاتی گاڑیاں ایک ایک بندے کے پاس 4 10 گاڑیاں ایک ایک گھر میں کھڑی ہیں، اور ایک ایک فرد ایک گاڑی پہ جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے یا اپنے فیکٹری میں جا رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ اس کی جگہ بسیں چلائی جائیں، ہر روٹ پہ بسیں ہوں، بسیں ذرا اچھی کنڈیشن میں چلائیں، اور موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول 150 روپے لیٹر میں دیا جائے، جو بڑے آرام سے دیا جا سکتا ہے۔ غریب کو ریلیف مل جائے گی، اور امیر تھوڑی سی قربانی دے گا اس ملک کے لیے، کیونکہ یہیں پہ اس کو ساری سہولتیں مل رہی ہیں، یہیں پہ اس کا کاروبار ہے، یہیں پہ اس کے بچے پل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایئر کنڈیشن ہے وہ بند کر دیا جائے۔ صرف اے سی کو بند کرنے سے آپ کی بجلی کی جتنی بڑی سیونگ ہوگی، ٹوٹل بجلی جو پاکستان کے اندر خرچ ہو رہی ہے، اور وہ بھی ڈومیسٹک اور کمرشل، جس کا کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، وہی بجلی ہم فیکٹریوں کو دیں، اے سی کو 1 سال کے لیے بین کر دیں، اور 1 سال کے لیے ہم گاڑیوں کو بین کر دیں، تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد پاکستان کی حالت آج سے 100 گنا بہتر ہوگی۔ یہ ہماری بنیادی تجاویز ہیں،
اس کے علاوہ یہ جو پور ابھی نگران وزیر اعظم صاحب چلے گئے ہیں اقوام متحدہ، کیا یہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ معذرت کر لیتے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں، بھائی ہم نہیں آ سکتے، ہم ایک خط لکھ دیتے ہیں یا ایک نمائندہ بھیج دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے جانے میں اور ایک نمائندے کے جانے میں عوام کو خود پتہ ہوگا کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ جو پورا جہاز جاتا ہے اس کے لیے، یا وہاں پہ بکنگز ہوتی ہیں ہوٹلس کے اندر، جو کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، وہ کم از کم یہ ایک میسج دیں، پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں انہیں کو میسج دے دیں کہ یار ہم یہ کرنے لگے ہیں، آپ لوگ بھی تیار ہو جاؤ، آپ سے بھی ہمیں تھوڑی سی قربانی چاہیے۔ یہ چند ایک تجاویز ہیں، اپنی جو عیاشیاں ہیں، جو ڈائریکٹ کرپشن ہے جو سٹارٹ بھی ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے جماعت اسلامی نے جو احتجاج کیا ہے اس کے رزلٹ میں بھی، اور ظاہر ہے بہت سارے مخلص لوگ حکومت میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، ان لوگوں نے آرمی کے اندر ہیں، انہوں نے ظاہر ہے جو پلان کیا ہے، جیسے بجلی چوری کو ختم کرنے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، اسمگلنگ کے لیے جو اقدام کیا، بہت اچھا اقدام ہے، اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ لیکن سب سے بڑا ریلیف یہ ملے گا کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو 50% پہ لے کے آئیں، اور یہ جو ہم چیزیں ضائع کر رہے ہیں وہ ضائع کرنا بند کر دیں، امیروں سے قربانی لیں، غریبوں کو 150 روپیہ صرف پیٹرول کر دیں، انشاءاللہ ان کے بے تحاشا مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر آٹا مل رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کی مقدار بڑھا دی جائے، ان کی تعداد بڑھا دی جائے، اگر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو پورا دن لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو کے پھر ان کو ایک آٹے کا توڑا ملتا ہے، اس طرف توجہ دی جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں اس کے لیے خالص نیت چاہیے، اور خالص ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کریں، اجر کے لیے کریں، اس بنیاد پہ نہ کریں کہ ہمیں ووٹ ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، یا ہماری سیاست اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر ٹاپ لسٹ پہ جائے گا، کیونکہ اس ملک کے اندر اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ سب اگر کمی ہے تو ہماری جو اقتدار والا طبقہ ہے اس کی نیتوں کے اندر کمی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر شفقت محمود جماعت اسلامی رائے گنج نے بتایا کہ جو مہنگائی کا طوفان ملک میں برپا ہو رہا ہے، غریب آدمی کے لیے جو ہے حکومت قدم اٹھائے، اور پٹرول جو ہے موٹر سائیکل کے لیے 150 روپے لیٹر جو کر دیا جائے، تو موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ بھی آسانی سے اپنی سواری سفر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بیچ میں بتایا کہ اگر امیر آدمی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں تو وہ ایک گاڑی کا یوز کر لے اور باقی گاڑیوں کو بند کر دے، تو بھی پٹرول جو ہے وہ سستا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی ہے کہ جماعت اسلامی نے ہر وقت غریب آدمی کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ دینے کے لیے مختلف وقتوں پر مظاہرے بھی کیے، دھرنے بھی دیے، اور آئندہ بھی دھرنے دینے جا رہے ہیں، تاکہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، اور مہنگائی جو ہے کم ہو جائے تو غریب آدمی بھی 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے، اور پٹرول جو ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ پٹرول جو ہے اس کی پالیسی جو ہے اس میں چینج کی جائے تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔